تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں. وہی یکتا بے مثل و بے مثال ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ ذات ہے کہ اس نے ساری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے اور انسان کو خالص اپنے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، خیر الامم ہے. جس طرح ہمارے نبی ساری انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، ہماری کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے، یہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. قرآن کریم نے اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، کا لقب دیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں ایک معتدل امت قرار دیا ہے. معتدل جو بالکل میانہ رو، انصاف، عادل پر چلنے والی، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کسی چیز کے بارے میں یعنی زیادہ مبالغہ آمیزی اور اس کے درجے سے اوپر بڑھانا، اور نہ کسی کے حق میں کوتاہی کرنا، اس کو کہتے ہیں معتدل. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا شہداء علی الناس، تاکہ تم ساری کائنات پر گواہ بن جاؤ. یعنی آج سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں
یہ امت ان سارے امتوں پر گواہی دیں گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتائیں گی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے لوگوں کو دین صحیح پہنچایا ہے، حق ادا کیا ہے۔ تو پچھلی امتیں یہ جرا کریں گی کہ ان کو کیا پتہ، یہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے بہت بعد آئے ہیں۔ تو یہ امت جواب دے گی کہ ہمیں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ سارے انبیاء برحق تھے اور سارے انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں دین اپنی امتوں کو صحیح طریقے سے پہنچایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس امت کو اعزاز بخشیں گے کہ سارے نبیوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ کسی بھی مقدمے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اعتبار سے اس مقدمے کے گواہوں اتنی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے جو لوگ جو گواہ بنیں گے ان کا مقام بھی اتنا اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس امت کا اونچا مقام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم انصاف اور عدل قائم کرنے والا ہو۔ یعنی اس امت کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، سیاست میں، حکومت میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں پورا انصاف قائم کریں۔ یہ امت گویا کہ اس امت کا مجموعہ عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف دینے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں کا ساتھ دینے کے لیے، ہمدردی کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری صفات یعنی یہ امت خیر امت بن جائے، اور خیر امت کا مقصد یہ ہے کہ پھر دوسروں کے لیے کام کرنے والی ہو، امر بالمعروف اور نہی منکر، دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور دوسروں کو برائی سے منع کرے۔ یہ امت معتدلہ ہو، یہ امت عدل و انصاف قائم کرنے والی ہو، یہ امت قیامت کے دن ساری امتوں کے اوپر گواہی دینے والی ہو۔ یہ تب ہوگا جب اس امت کے اندر جو پائے جانے والی صفات ہیں وہ اعلیٰ ہوں، کردار اعلیٰ ہو، اس کی تربیت اعلیٰ ہو، کیونکہ تربیت اور کردار کے بغیر کوئی آدمی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تربیت ہوگی، جب تعلیم ہوگی، صحیح تعلیم ہوگی، صحیح تربیت ہوگی، تو پھر جو ہے یہ امت جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ اس امت میں اچھائیوں والی صفات ہوں گی، عدل و انصاف والی صفات ہوں گی، اور اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت کی یعنی بہت زیادہ تاکید ابتدا سے فرمائی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا، اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس کی تربیت ہے کہ اس کے کان میں روئے زمین پر آنے کے بعد، اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کلمہ اللہ کا نام آئے۔ یہ لایانی اور محمل بات نہیں ہے، یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ بولنے لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلا کلمہ اللہ سکھاؤ، سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ یہ تربیت ہے۔ ابتدا سے ہی اس کی گھٹی میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تقدس، اس کے اللہ کی پاکیزگی اس کے اندر آ جائے، اس کے دل میں آ جائے، اس کی طبیعت میں آ جائے۔ ماں باپ جس طرح
اس کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری روحانی تربیت پر ہے۔ شریعت مطہرہ میں سنت عمل میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو جس طرح اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام گیا نا، اذان، ایسی سب سے پہلے اس کو کسی اللہ والے کا جھوٹا چکھایا جائے، تاکہ منہ میں جانے والا غذا، سب سے پہلے جو کھانا اس کے منہ میں جائے وہ بھی پاکیزہ ہو، وہ اللہ والے کا جھوٹا ہو۔ جب اللہ والے کا جھوٹا کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری زندگی اس کی اللہ والوں والی بنا دے گا، اس کو اللہ والا بنا دے گا، اس کو ولی اللہ بنا دے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن اور حسین اور محسن رضی اللہ عنہم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں لگایا ہے، اور صحابہ کرام ایسی فرماتے تھے کہ جب ممکن ہوتا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے یا کھجور لے کے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے اپنے منہ میں اس کھجور کو ذرا چباتے اور ان کو دیتے، وہ جا کر بچے کے تالوس میں لگاتے تھے، منہ میں لگا دیتے تھے۔ انصار اس طرح کرتے تھے، مہاجرین اس طرح کرتے تھے، تاکہ اس کی تربیت شروع سے دین کی طرف ہو، روحانی طور پر اس کی تربیت ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر ہے، اور والدین میں سب سے زیادہ پھر تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے۔ اگرچہ والدین کا مقام، دونوں کا مقام اونچا ہے، اور اس کی مقام والدین کی عظمت کے جاننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ ایک فیصلہ دے دیا ہے، عام اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیں، کہاں رب العالمین اور وہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر کرنا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میرے پاس، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے لازم کر رکھی ہیں، حرام کر رکھی ہیں تم پر۔ پہلا چیز تم پر جو چیز لازم ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ باقی حقوق بھی ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، ان میں پھر ماں کا ادب بہت زیادہ فرمایا۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر ایک ہی انداز کی آیتیں ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور بڑی تاکید فرمائی۔ لیکن پھر فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، بات تو والدین کی ہے لیکن پھر آگے جو مشقت تکلیف کا ذکر ہے وہ ماں کا ہے، کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی حمل، اسی تکلیف در تکلیف،
کمزوری در کمزوری، یعنی جب عورت امید سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے تو مسلسل کمزوری ہوتی ہے، دن بدن کمزوری بڑھتی ہے، بچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی کمر جھکتی رہتی ہے، شروع سے ہی لے کر 9 مہینے تک وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے، پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے۔ اور میں حملت، ماں نے اس کو اٹھایا، کمزوری در کمزوری، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا بھی 2 سال اس میں لگ جاتے ہیں، ٹوٹل 30 مہینے، 30 ماہ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی گویا کہ 2.5 سال تک بہت زیادہ مشقت ماں اٹھاتی ہے۔ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی مسلسل مشقت، اور پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو نہلانا، اس کو دھلانا، اس کی صفائی، اس کی گندگی، اس کے پیشاب، اس کا پاخانہ، اس کی صفائی، بار بار روتا ہے، دن رات ماں اپنی سب کچھ اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن میں فرمایا، حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، فرمایا بڑی مصیبت سے، بڑی تکلیف سے ماں نے پیٹ میں اٹھایا، اور بہت ہی تکلیف سے ماں نے اس کو جنا ہے، جننے میں بھی بڑی تکلیف، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بچے کو جانتی ہے عورت۔ اسی لیے بچے کی پیدائش میں بعض دفعہ اموات ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہوئے جو خاتون فوت ہو جائے وہ شہید ہے، اس کو جنت میں مقام ملتا ہے۔ تو بہرحال ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، اسی طرح ماں کی تربیت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بچہ سب سے زیادہ ماں سے جسمانی طور پر مانوس ہوتا ہے، باپ کی بنسبت جسمانی طور پر، چونکہ پیدا ہو 9 مہینے تو اس نے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگایا، اس کو دودھ پلایا، تو پھر اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں ماں کی ذمہ داری زیادہ رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے۔ تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بس تربیت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بچپن سے اس کی تربیت ہے، قدم قدم پر اس کی تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرماتے تھے، بچے اگر بائیں ہاتھ سے کھاتے، آپ سے فرماتے ہیں یا بنیے بیٹے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ، یہ تربیت۔ تو ساری تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج سے پہلے بڑے بڑے اکابر جن کا نام تو ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے اس کی تربیت کرنے والی وہ گمنام مائیں آج جو دنیا سے چلی گئی، ان کا نام نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل کمال ان ماؤں کا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اعلیٰ تربیت فرمائی۔ علماء نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، بڑے بڑے اکابر ان کے پیچھے ماں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے وقت کے بڑے امام ہیں، ان کی ساری تربیت ماں نے کی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ساری زندگی ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، وقت کے بڑے محدث بنے، امام بخاری، مسلم وغیرہ کے امام بنے، استاد بنے، شیخ بنے۔ امام ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہیں، شیخ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شادی کی جوانی کی عمر میں شادی کے بعد جلدی ہی جہاد میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے، مدینے کے رہنے والے تھے، بیوی کو خرچہ دے کر چلے گئے کہ یہ خرچہ رکھ لو۔ اس زمانے میں جہاد میں جانا اور دور جانا، پھر سفر میں واپسی آنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو دور کے علاقوں میں آذربائیجان وغیرہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ 28 سال بعد واپس آئے
28 سال سوچتے رہے کہ پتہ نہیں پیچھے کچھ بیوی ہوگی نہیں ہوگی، کوئی اولاد بھی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ شادی ہوتے ہی چند تھوڑے عرصے بعد چلے گئے، 28 سال بعد آئے، مسجد نبی تشریف لائے پہلے، وہاں دیکھا کہ ایک بڑے عالم اتنے خوبصورت، اور وہ انہوں نے نماز بھی پڑھائی اور نماز کے بعد انہوں نے درس حدیث دیا، اتنا عجیب درس حدیث تھا، دل میں فخر کرنے سوچنے لگے کاش اللہ مجھے بھی اولاد دیتے اور میں ان کی تربیت کرتا، میں اپنے بچے کو بھی عالم بناتا، لیکن چلو بہرحال میں تو ساری زندگی جہاد میں گزار کے آ گیا ہوں۔ پھر وہاں سے اپنے گھر تلاش کرتے کرتے 28 سال سے مدینہ چھوڑا ہوا تھا، اپنے گھر پہنچے، تو جس گھر پہ پہنچے اسی گھر پہ وہ جوان بھی پہنچ گئے، تو جوان پہلے پہنچ گئے تھے، یہ بعد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، جوان باہر نکلے، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ بابا جی کون ہے آپ؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا تو آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو گھر میرا ہے، تم کہاں سے اس کے مالک آ گئے؟ تو نے کہا بیٹے میں بھی اسی گھر کا مالک ہوں۔ یار یہ گھر میرا ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے اپنی والدہ کو جا کے بولا ایک بابا باہر ہے، وہ کہتے ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں۔ خاتون باہر آئی تو انہوں نے کہا یہ آپ کے والد ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ چلا وہ مدینے کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے عالم، امام مالک کے استاد، مسجد نبوی کے امام و خطیب حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالی، وہ انہی یعنی اس شخص جن کا نام فروخ تھا ان کے بیٹے تھے۔ والدہ نے اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ جو مجھے 30,000 اشرفیاں دے کر گئے تھے، میں نے اپنا گزارا کیا اور اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا، اور میں نے سارے پیسے اس بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ لگا دیے، آج یہ مدینے کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کی ساری تربیت ماں نے کی۔ امام قطب الدین کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے دونوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا بچہ اللہ والا بن جائے۔ کس طرح اللہ والا بنے گا؟ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو تربیت کرتے ہیں شروع سے ہی کہ بیٹے سب کچھ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں بھی وہی دیتا ہے، ہمیں بھی وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ چنانچہ ماں نے بچہ جب پڑھنے کے لائق ہو گیا، ذرا اسکول اور مکتب جانے لگا، تو بچہ جب واپس آتا تو ماں نے کہا کہ بیٹے آج کے بعد ہم کھانا نہیں دیں گے تمہیں، بس یہ طریقہ ہے، بس تم چھوٹے تھے تو ہم دیتے تھے، اب اللہ دیں گے، ہمیں بھی اللہ دیں گے، تمہیں بھی اللہ دیں گے۔ تو نے کہا کس طرح دیں گے بھائی، مجھے طریقہ بتا دو، میں بھی اللہ سے مانگوں گا جب تمہیں دیتے ہیں۔ تو نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ تو ماں الماری میں کھانا کہیں چھپا کے رکھ دیتی تھی، تو پھر بچے نے 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، پھر ماں نے کہا کہ اب ڈھونڈو کہیں کھانا رکھا ہوگا، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھیجیں گے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ڈھونڈا، کہیں کھانا مل گیا، کہتا امی کھانا مل گیا، کھا لو بس اللہ۔ چنانچہ روزانہ اسی طرح کرتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد ماں کو کسی کام سے رشتہ داروں کے ہاں گئی اور وہ کھانا رکھنا بھول گئی، راستے میں بڑی پریشان ہوئی، واپس آنے لگی کہ آج میرے بیٹے کا یقین ختم ہو جائے گا، وہ کہیں گی تو ماں ہی ہوتی تھی تو پکانا ہوتا تھا۔ بعد جب واپس گھر پہنچی تو بیٹے سے پوچھا، بیٹا سو رہا تھا، بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کھانا کھا لیا، بھوک لگی نہیں لگی؟ کہا بھوک تو نہیں لگی تھی، لیکن بہرحال میں تو آیا تو میں نے 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھی اور پھر میں نے کھانا تلاش کیا، کھانا میں نے کھا لیا اور تو میں سیر ہو گیا ہوں۔ لیکن امی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جتنے روزانہ میں کھانا کھاتا تھا نا، آج کے کھانے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ آج جتنا لذیذ تھا آج تک میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث امام البخاری رحمہ اللہ، ان کے بھی والد کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں کچھ جائیداد والد نے چھوڑی تھی، اسی کے ذریعے سے والدہ نے ان کی تربیت کی اور پوری دنیا کے حدیث کے امام بن گئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عرب ہو یا عجم، حدیث میں سب سے معتبر ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ تو ماں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ قاضی امام ابو یوسف فقہ حنفی کے سب سے بڑے یعنی شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد، اور امام محمد اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے ویسے تو شاگرد ہیں، لیکن یہ بھی اسی طرح امامت کے مقام پر فائز ہیں جیسے امام ابو حنیفہ امامت کے مقام پر ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جس طرح یہ امام ہیں، اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد بھی وقت کے بڑے امام ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل غریب تھے، ماں ان کو چھولے چنے وغیرہ اس طرح بنا کے دیتی تھی اور کہتی جاؤ بیٹے بازار میں بیچا کرو، تم یتیم ہو، بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھا لیتے اور وہ چنے ان سے خرید لیتے اور اس کو چنے کے پیسے دیتے، وہ شام کو جاتا، یعنی وہ پورا دن آ کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتے اور پیسے لے کر وہ واپس گھر کے پاس چلے جاتے، تو چنے بھی بک گئے اور تعلیم بھی حاصل کر لی۔ ایک دن ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا تو چنے بازار میں بیچنے کی بجائے ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو ناراض ہو کر لڑائی کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئی کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں بیوہ خاتون ہوں، بیٹے کو میں کمانے کے لیے بیچتی ہوں، آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا، بجائے کاروبار کرنے کے یہاں آ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس خاتون کو سمجھایا کہ اماں پریشان نہ ہو، آپ کے جتنا چنے وغیرہ کے خرچہ ہے نا، آج کے بعد چنے بنانے کی بھی ضرورت نہیں، میں دے دوں گا، اور یہ بچہ بڑا باکمال ہے، اس کو علم کے لیے وقف کر دیجئے، اور ایک وقت آئے گا اللہ اس کو اتنا بڑا عالم بنائیں گے کہ وقت کا بادشاہ اس کی دعوت کرے گا، اس کو مکھن اور گھی کھلائے گا اور اعلیٰ غذائیں کھلائے گا اور اس کے جوتے سیدھے کرے گا۔ اب اس بیوہ خاتون نے اپنی بے بسی اور بے کسی، غربت اور فقیری دیکھی تھی، وہ رونے لگ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ ایسی مجھے تسلی دے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہوگا ایسا۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قاضی اور قضات، چیف جسٹس بنے، سب سے بڑے قاضی بنے، اور پھر وقت کے بادشاہ نے ان کی دعوت کی، اور جب وہ جانے لگے تو ان کا جوتا سیدھا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف رونے لگے، فرمایا کہ میری ماں کو میرے استاد نے یہ خوشخبری سنائی تھی، آج افسوس میری ماں چلی گئی ہے، لیکن وہ بات پوری ہو گئی، جو استاد نے کہی تھی وہ بات آج پوری ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر ان کی خود بخود تربیت ہو جائے گی، خود نہیں ہوتی، خود تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کریں گے، روزی تو ہم دیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگ رہے، روٹی نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، روٹی تو ہم تمہیں دیں گے یار، روٹی ہم تمہیں دیں گے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ان روٹی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی روٹی ہم دیتے ہیں۔ اور انجام کامیابی تقوی والوں کے لیے ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری اپنے اولاد کو تقوی سکھاؤ،
سچائی سکھاؤ، دیانت سکھاؤ، انصاف سکھاؤ، اچھے عادات، اچھے اخلاق، اچھی سیرت، اچھا کردار، معاملات میں سچا، امانت میں سچا، اخلاق میں سچا، عزم میں سچا، ہر چیز میں سچائی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔